اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ نئی صورت آج ہماری شروع ہو رہی ہے اور یہ سورہ حجر، اور اس کے ساتھ ہی 14 پارہ بھی سٹارٹ ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمون۔ حروف مقطعات سے صورت کا آغاز ہوا ہے اور 5 صورتیں اب یہ وہ والی آئیں گی جو الف لام را سے شروع ہو رہی ہیں۔ اور حروف مقطعات کا علم جو ہے اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، اور اس کی عام لوگوں کو اس کو بہت زیادہ تجسس، اس کو کھوج کرنے کا، اس کو ڈھونڈنے کا منع فرمایا۔ ہجر قوم جو تھی، اس کے وجہ تسمیہ صورت کا نام ہجر کیوں رکھا؟ ہجر قوم سمود کا مرکزی شہر تھا، اور اس کے کھنڈر مدینہ کے شمال مشرق میں مدینہ سے تبوک و شام جاتے ہوئے شاہراہ عام پر ملتے ہیں، اور قافلے اس وادی میں سے ہو کر گزرتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے موافق یہاں کوئی قیام نہیں کرتا۔ تو چونکہ ہجر کی بستی اور یہاں کے باشندوں کا ذکر اس صورت میں ہوا اور ان کی ہلاکت کا بیان آئے گا، اسی مناسبت سے صورت کا نام ہجر رکھا گیا۔ اور اس صورت میں دیگر مکی صورتوں کی طرح زیادہ تر منکرین نبوت اور مکذبین رسالت کا ذکر آئے گا۔ انسان کو اس کی زندگی اور موت دونوں کی بارے میں یاد دلایا جائے گا اور تاکید کی جائے گی کہ دنیا کی زندگی کی طرف اتنا ہی دھیان دینا چاہیے جتنا زندگی کے قیام کے لیے ضروری ہے، یعنی کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرنی چاہیے جتنی دیر دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت ہونی چاہیے جتنی دیر آخرت میں رہنا ہے۔ تو یہ دنیا تو فانی ہے، یہاں سے ختم ہو جانا سب کچھ، لیکن اتنا ضرور اچھا وسائل ہو اور کشائش رزق ہو کہ انسان کے لیے کو مانگنا نہ پڑے۔ باقی زوت زائد جو ہے وہ اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرنا ہے، اپنا علم بھی، رزق بھی، مال بھی، کیونکہ اللہ کا یہی حکم ہے، اور ظاہر ہے یہ امتحان کا ہے، یہاں ہم امتحان دے رہے ہیں۔ ہمارے نمبر، ہماری عبادات کے، ہمارے معاملات کے، سب اللہ تعالیٰ، یہ جو فرشتہ ہے، یہ سارے یہ چیزیں لکھ رہا ہے۔ پھر دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ قرآن سے جب کوئی مشکل پریشانی ہو، قرآن پاک سے ہدایت لینی چاہیے، اور پھر بہت سے موقع بعد میں ایسے آئیں گے جب انسان زندگی میں ایسے بہت سے موقع ہوتے ہیں جب اس پہ ہدایت کے اور علم اور حکمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ انسان کے اندر چاہت ہوگی تو وہ اس کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، نہیں ہے تو پھر وہ ہدایت بھی آ کے واپس چلی جاتی، کیونکہ دل میں انسان کے جب وہ اپنے لیے جگہ نہیں دیکھتی تو پھر ہدایت واپس چلی جاتی ہے۔ اور یہی بات ہے کہ ایک موقع تو وہ ہوگا جب کفار یہ دیکھیں گے کہ انبیاء کے ماننے والوں کو ثواب مل رہا ہے اور ان کے نہ ماننے والوں کو عذاب مل رہا ہے، تو اس وقت یہ خواہش کریں گے کاش دنیا میں ہم مسلمان ہوتے۔ یعنی کہ کفار حسرت کریں گے کہ زندگی میں ہمیں کتنے موقع ملے لیکن ہم نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ عیش طلبی میں، دنیا پرستی میں انسان اپنے آپ کو محو کر کے اپنی اصل حقیقت سے غافل ہو جاتا ہے، اور اس میں اس کے دو ہی دشمن ہیں، ایک شیطان کی طرف سے جو نفس، جو برے وسوسے آتے ہیں وہ، اور دوسرا انسان کا اپنا نفس۔ تو اصل میں تو انسان نے ان دو چیزوں پہ محنت کر کے صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ آیت نمبر 3 کو دیکھیں، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ آپ ان کو ان کے حال پر رہنے دیجئے کہ وہ کھا لیں،
چین اڑا لیں، خیالی منصوبے ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں، ان کو بھی حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور ہم نے جتنی بستیاں ہلاک کی ہیں ان سب کے لیے ایک معین وقت مقرر ہوتا ہے۔ ما تسبق من امت اجلہا وما یستاخرون، کوئی امت اپنے میعاد مقرر سے نہ پہلے ہلاک کی ہوئی ہے اور نہ پیچھے رہے گی۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور ان کفار نے یوں کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا، تحقیق تم مجنون ہو۔ نعوذ باللہ۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے، ہم فرشتوں کو صرف فیصلہ ہی کے لیے نازل کیا کرتے ہیں اور اس وقت ان کو مہلت بھی نہیں دی جاتی۔ تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے کفر پر زیادہ غم نہ کریں، ہمارا پیغام آپ نے انہیں پہنچا دیا ہے، اب اگر یہ نہیں مانتے تو آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ جب کوئی نصیحت کا ان پہ اثر ہی نہیں کری تو آپ ان کے غم میں نہ پڑیں، چند روز یہ خوب کھا پی لیں، دنیا کے مزے اڑا لیں، مستقبل کی لمبی چوڑی امیدیں باندھ لیں، لیکن عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو کفار کی سرکشی اور گستاخی کی بات آ رہی ہے، اور یہ ان آیات سے معلوم ہوا کہ یہ جو دنیا کی حرص اور ہوس جو ہے یہ کفر کی علامت بن جاتی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ کھانے پینے کی لذتوں میں پڑے رہنا، صرف وقتی اور فوری مقصدوں کو الٹ پھیر کر اپنے مقصدوں کو میں کامیابی حاصل کرنا، لمبی زندگی کے آرزو رکھنا، منصوبے بنانا، اس سے کیا ہوتا ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے۔ دیکھیں کتنا ہم سنتے ہیں نا، کھانے پینے کی لذت، اچھی زندگی کی لذت، تو ایک لذت وہ ہے جو بھوک کی لذت ہوتی ہے، تو وہ بھی ہے، وہ بھی انسان کو اس کے لیے بھی تھوڑی سی محنت کر کے دیکھنا چاہیے کہ بھوک کی لذت کیا ہے۔ اس لذت میں انسان کے لیے جسمانی اور روحانی شفا ہے۔ تو ان آیات سے یہ جو بھی پڑھی تھی ان سے صاف اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ لمبی امیدوں میں پڑے رہنا ہرگز مومن کی شایع نشان نہیں ہے۔ اور لمبی امید کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی محبت اور حرص میں گم ہو جانا، موت اور آخرت سے بے فکری کے ساتھ دور دراز کے منصوبے بنائے جائیں۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس امت کے پہلے طبقے کی نجات ایمان کامل اور دنیا سے اعراض کی وجہ سے ہوگی، اور آخری امت کے لوگ بخل اور لمبی امید کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 4 چیزیں بدبختی اور بدنصیبی کی علامت ہے۔ نمبر 1، آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہونا، یعنی اپنے گناہوں اور غفلتوں پر انسان شرمندہ ہی نہ ہو۔ دوسرا، سخت دلی، دل اتنا سخت ہو جائے کہ کسی کے لیے بھی نرمی اپنے اندر محسوس ہی نہ کرے۔ تیسرا، لمبی امید، اور چوتھی چیز دنیا کی حرص۔ یہ جس انسان کے اندر ان میں سے 2 یا 3 علامات بھی آ گئیں تو اس کی آخرت میں اپنے ہی لیے وہ خسارہ بن جائے گی، اس کے انسان کے لیے۔ اگلی آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 9 سے، سورہ ہجر پارہ نمبر 14۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّهُ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ بے شک تورات اور انجیل جو ہے، آپ دیکھیں دونوں کے اندر رد و بدل ہوگی۔ انجیل جو ہے آج 3 سے زیادہ 4 قسم کی انجیلیں ہیں جو یہ کرسچنز پڑھتے ہیں، لوکا کی انجیل، یوحنا کی انجیل، مراکس کی انجیل، اور ایک اور بھی انجیل ہے وہ تو اس کا نام نہیں مجھے بھی آ رہا۔ تورات کے اندر بھی رد و بدل کیا گیا۔ تو آیت نمبر 9 کو دیکھیں، اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی حفاظت، دین اسلام کی حفاظت، قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لی، تو یہ اپنی اصل حالت میں ہی قائم رہے گا۔ تو جو یہ حدیث پاک میں آتا ہے قرب قیامت قرآن اٹھا لیا جائے گا، اس کے مفہوم میں یہ آتا ہے تشریح میں کہ ان قرآن کو صحیح طرح سے بتانے والے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اور ظاہر ہے جب ایک انسان عالم بنتا ہے وہ وقت لگاتا ہے، 8-10 سال پڑھتا ہے دین کو، اس کے بعد اس میں اخلاص ہوگا،
عاجزی ہوگی تو اس کے بتانے میں بھی اثر ہوگا، ورنہ تو آپ دیکھ لیں آج کے زمانے میں تو بہت زیادہ بتانے والے موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ انسان نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس نے کیسے اور کتنا لینا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے آپ کے قبل پیغمبروں کو اگلے لوگوں کے گروہوں میں بھیجا تھا۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور کوئی رسول ان کے پاس ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ انہوں نے مذاق نہ کیا ہو۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم یہ مذاق ان مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ لا يؤمنون به وقد خلت سنت الاولین، یہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے اور یہ دستور پہلوں ہی سے ہوتا آیا ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَّلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم ان کے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں پھر یہ اس دن کے وقت اس میں چڑھ جائیں تب بھی یوں کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی۔ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مُسْحَرُونَ، بلکہ ہم لوگوں پر تو بالکل جادو کر دیا۔ تو یہاں پہ قرآن کریم کی حقانیت کی بات آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں اپنے ارد گرد بھی بہت سے گھرانوں میں نماز بھی ہے، قرآن روزہ بھی ہے، نماز اور روزہ دونوں ہے، تو لیکن قرآن کو بہت کم گھرانوں میں اس کے ترجمے اور تشریح کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ یہ لمحہ فکری ہے، حافظ بھی ہیں، اس کی بھی بہت زیادہ افادیت ہے، لیکن قرآن سے ہی دیکھیں، قرآن اور حدیث سے ہی فقہ بنتی ہے۔ زندگی گزارنے کا اسلوب کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن سے۔ تو جب قرآن کو ترجمہ اور اس کی تشریح کو نہیں سمجھیں گے تو زندگی گزارنے کا اصول کا نہیں پتہ سمجھ آئے گی۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ ناظرہ قرآن کی بھی افادیت ہے اور حافظ قرآن کی فضیلت بے حد زیادہ، لیکن جیسے حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم صبح کو ایک آیت کلام پاک کی سیکھ لو تو نوافل کی 100 رکعت سے افضل ہے، اور اگر علم کا ایک باب سیکھ لو تو 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ تو یہ دیکھیں آیت کا سمجھنا، قرآن نازل ہوتا تھا، صحابہ کرام اصحاب صفہ کے چبوترے پہ بیٹھتے تھے اور اس کو سمجھتے تھے اور زندگیوں میں ایسے ہی پھر اس کو عمل کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آتا ہے سورہ البقرہ کی ایک آیت، جب آیت نازل ہوتی تھی وہ سنتے تھے، عمل کرتے تھے، پھر دوسری پڑھتے تھے، تو انہوں نے 12 سال میں سورہ البقرہ پڑھی، اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر نے 6 سال میں سورہ البقرہ ایک سورت یعنی کہ پڑھنے کے بعد عمل کرتے تھے۔ اللہ ماشاء اللہ ہم تو 3-4 سال میں ایک کورس پورا کر لیتے ہیں، تو اگر کر بھی لیں یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے اللہ کی طرف سے کہ قرآن پڑھنے کے لیے اللہ نے ہمیں پسند کیا، ٹھیک ہے، ورنہ کوئی اور کام کر رہے ہوتے اور اس میں اجر و ثواب بھی نہ ہوتا تو پھر تو بہت گھاٹے کا سودا تھا۔ تو قرآن پاک کا یہ، اس کا پڑھنا، اس کو حفظ کرنا، اس کا سمجھنا اور سمجھنے کے بعد دوسروں کو سکھانا، یہ اجر و ثواب ہے اور اس امت کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ خواتین کے لیے بھی اب بہت زیادہ اپرچونٹی ہے، وہ پڑھ سکتی ہیں۔ اب تو وہ مسئلہ ہی نہیں ہے جو آج سے 40-50 سال پہلے تھا کہ صرف مرد ہی قرآن کی تفسیر پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کو زندگیوں میں شامل کرنا چاہیے، اپنی عائد کردہ جو اللہ نے عورتوں پہ ذمہ داریاں عائد کی ہیں ان کے ساتھ ساتھ قرآن کو پڑھنے سے نسلیں سنور جائیں گی۔ تو اس لیے یہ بہو بیٹیوں کو ضرور پڑھنا چاہیے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے تاکہ اس کا فائدہ ہو ہمیں اپنی زندگیوں میں۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت جو پیشن گوئی فرمائی ہے، قرآن کی کسی آیت یا حکم میں قیامت تک کسی طرح کا تغیر، ترمیم، تبدیلی، تحریف نہیں ہو سکتی۔ اس سے اس قول کا باطل ہونا بالکل ظاہر ہے جس میں کہا گیا کہ موجودہ قرآن مصحف عثمانی ہے اور حضرت عثمان نے اس میں بعض صورتیں اور آیتیں کم کر دی تھیں۔ کسی جماعت یا گروہ یا فرقے کا قرآن کریم میں کسی زیادتی اور کمی کا عقیدہ رکھنا کفر ہے اور یہ نفاق پیر ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ جس حالت میں قرآن پاک نازل ہوتا تھا اس کو ترتیب اسی طرح سے دیا گیا جس طرح لوح محفوظ پہ قرآن پاک موجود ہے۔ تو الحمدللہ یہ اس میں کوئی چینج نہیں ہے، اور یہ 1400 سال پہلے کی بھی اگر بات ہوتی ہے جس طرح یہ سے نازل ہوا اس کو
اسی ترتیب سے اللہ نے آج اس کو قائم رکھا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور بہت زبردست بات ہے کہ جب انسان کا دل کرے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو نماز نوافل پڑھنے چاہیے، اور جب دل یہ کرے کہ اللہ ہم سے باتیں کرے تو قرآن پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ دیکھیں ہر آیت میں اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، ہم سے بات کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ زندگیوں کو کیسے گزارنا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ صحیح معنی میں ہمیں اس کی سمجھ آئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، دو سوالات ہیں اس میں، اس رکوع کے حوالے سے۔ آیت نمبر 2 سے سوال ہے کہ کفار کن موقع پر حسرت کریں گے کہ وہ مسلمان ہوتے ہیں، اور آیت نمبر 3 کا سوال ہے العملوں کی وضاحت کریں، یعنی امیدیں باندھنے کے بارے میں بتائیں، ٹھیک ہے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، آپ نے ہم کو جو اسلام اور ایمان کی دولت عطا فرمائی، اس پر ہم کو ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمانا، اور اسلام اور ایمان کی برکت سے دونوں جہان میں صلاح اور فلاح نصیب ہو۔ یا اللہ، ہم کو اس دنیاوی زندگی میں آخرت کی زندگی بنانے سنوارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اور دنیا کو مطلوب و مقصود بنانے سے ہمیں محفوظ فرما دینا۔ یا اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، اور دنیا اور آخرت کی حسرتوں سے ہمیں محفوظ فرما لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔